لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اس کی میں دلچسپی ہو، جوانوں کے لیے سمجھ آتی ہے، بوڑھوں کے لیے، مردوں عورتوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے سمجھ آتی بات، لیکن دیکھا یہ گیا کہ دودھ پیتے بچے ماؤں کا سینہ چھوڑ کر ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک تصرف ہے رسول اللہ کے فیضان کا، اور تاریخ میں لکھا جائے گا نبی پاک کے فیض کا ایک ایسا بھی ظہور ہوا، ایک بابا آیا تھا جس نے دودھ پیتے بچوں سے لبیک کے نعرے لگوا دیے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ اب یا کب، لیکن میں یہ واضح دیکھ رہا ہوں، واضح دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کلندر آنچ گوید دیدہ گوید، اور یا اللہ کے فیضان سے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آنکھوں سے، دل کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل یہ تحریک لبیک کا ہے، اور پاکستان جتنی قربانیوں کے بعد بنا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، اس لیے بنا تھا کچھ سڑکیں بن جائیں، کچھ کرپشن کی وارداتیں ہو جائیں، کچھ لوٹ مار ہو جائے۔ یہ کام تو ان سے اچھا انگریز کر لیتے تھے۔ سڑکیں ان کی بنی ہوئی ابھی تک کھڑی ہیں، اور یہ بناتے ہیں سڑک 10 سال میں ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ اگر صرف یہی کام تھے تو ان سے اچھا وہ کر لیتے تھے۔ پاکستان کا جواز کیا رہ جاتا ہے؟ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا بنیاد کیا ہے؟ کیوں بنا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے نظام کو عملی صورت میں دنیا پر دکھانے کے لیے تو وہ لاکھوں شہید، ان کی قربانیاں ضائع تو نہیں ہوں گی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد رمضان محقق نوری، میں ان کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، حویلی میں تھے، فوت ہو گئے۔ ان کے پاس میں نے ایک بار اس معاملے میں بات کی، میں نے کہا جی جو حکومت آتی ہے وہ پہلوں سے زیادہ ہی نااہلی کے کام کرتی ہے اسلام کے خلاف۔ وہ کہنے لگے کہ اہل کشف کامل اولیاء نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، اور یہاں نظام اسلام نافذ ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔